نہ شہباز شریف کے پاس مینڈیٹ ہے، نہ مریم نواز کے پاس مینڈیٹ ہے۔ یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، ایک ٹیڑھی پیسہ نہیں آیا پاکستان میں۔ محسن نقوی اللیگل وزیر اعلیٰ پنجاب تھا اور اس کا ٹاؤٹ، میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے کہ اس کا ٹاؤٹ ہے ڈاکٹر عثمان ایک کرپٹ آدمی ہے۔ مذاکرات ہم لوگ کریں گے جس وقت عمران خان صاحب کو جیل سے باہر وہ آئیں گے۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب صاحب موجود ہیں۔ عمر صاحب بتائیے گا، یہاں ریلی نکالے گی دفعہ 144 کے تحت آپ پر FIR ہوگی، آج آپ ضمانت کے لیے یہاں پہنچے، کیا کہیں گے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سلسلہ کم کیوں نہیں ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، میرے ساتھ عامر ڈوگر صاحب ہیں، ہمارے چیف وپ ہے نیشنل اسمبلی میں۔ میرے ساتھ ابھی بیرسٹر غور صاحب ہو کے یہاں سے گئے، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں۔ ہمارے ساتھ عامر مغل ہیں، ہمارے ساتھ جناب علی بخاری صاحب جو یہاں سے MNA، میں تو ان کو MNA ہی کہوں گا، انہوں نے جیتا تھا فارم 47 میں، ان کا رزلٹ ریورس ہوا۔ ہم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے محسن نقوی کو میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ مخاطب کر کے کہا تھا، اور میں نے کہا تھا یہ اللیگل سینیٹر ہے، یہ فارم 47 پہ یہ حکومت آئی ہے، نہ شہباز شریف کے پاس مینڈیٹ ہے، نہ مریم نواز کے پاس مینڈیٹ ہے۔ یہ سب کے سب جو ہے، یہ آپ سمجھیں کہ دیمک زدہ بیساکھیوں پہ آئے ہوئے ہیں۔ مینڈیٹ ان کے پاس عوام کا نہیں ہے، مینڈیٹ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے۔ پوائنٹ 1۔ دوسرا پوائنٹ، محسن نقوی اللیگل وزیر اعلیٰ پنجاب تھا اور اس کا ٹاؤٹ، میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے کہ اس کا ٹاؤٹ ہے ڈاکٹر عثمان ایک کرپٹ آدمی ہے، اور اس نے پنجاب پولیس کو بالکل ایک مرسنری فورس بنا دی ہے۔ کوئی ڈسپلن نہیں ہے اس فورس پہ۔ جب وہ بغیر وارنٹس کے جاتے ہیں، ہمارے گھروں پہ ریڈز ہوئے ہیں بغیر وارنٹس کے، پولیس گردی ہوئی ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھیں، جتنے ہمارے اوپر کیسز ہیں سب کے سب بوگس ہیں۔ پورے پنجاب میں ہمارے خلاف کیسز ہیں، KP میں مختلف جگہوں میں کیسز ہیں، سب کے ساتھ بوگس کیسز ہیں، اور یہ کیسز نہیں ہونے چاہیے۔ یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، ایک ٹیڑھی پیسہ نہیں آیا پاکستان میں۔ میں خود فائنانس منسٹر رہا ہوں، میں خود اکنامک منسٹر الحمدللہ رہا ہوں، انرجی منسٹر رہا ہوں۔ تب تک انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئے گی جب تک عدلیہ سٹرونگ نہیں ہوگی۔ سر یہ بتا دیجیے، چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ یہ مداخلت ان کے دور میں نہیں ہوئی، ان سے پہلے کے دور میں مداخلت وغیرہ ہوتی رہی ہیں، اور اس طرح کی شکایت نہیں ملی، اگر ملی تو ہم میں معذرت کے ساتھ چیف جسٹس صاحب کے اس چیز کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ جوڈیشری کے وہ چیف جسٹس ہے، اور ان کو اپنی جوڈیشری کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب بارہا بار کہہ رہے ہیں۔ میری چند دن پہلے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا پاکستان کی عوام کو میری طرف سے میسج دیں، میرا آئین اور قانون پہ میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں مانوں گا، مجھے جتنا مرضی ہے جیل میں رکھے، میں اس پہ میرا کوئی سمجھوتا نہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کی بطور ڈپٹی پرائم منسٹر نامزدگی کو کیسا دیکھتے ہیں؟ ان کو شہنشاہ ہند ڈکلیئر کر دیں، ہمیں کیا اس سے ان کو کیا، اس سے کیا بنے گا؟ وہ ٹائٹل ان کا نہ، اس کا کوئی وہ ہے، مطلب آئین اور قانون میں کوئی چیز ہے۔ مسئلہ یہی ہے، وہ جو اپنے گھر میں مطلب آپ جو مرضی اس کو کر دیں، شہنشاہ ہند کر دیں، شہنشاہ آپ پارس کر دیں، شہنشاہ جو مرضی کر دیں، آپ کر دیں۔ سر یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے نام سے اسرائیل سے خبریں چلیں کہ انہوں نے مذاکرات کی اجازت دے دی، تو یہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں گے یا حکومت کے ساتھ ہوں گے؟ دیکھیں، مذاکرات ہم لوگ کریں گے جس وقت عمران خان صاحب کو جیل سے باہر وہ آئیں گے۔ اس سے پہلے جو ہے مذاکرات ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے، ہمارے لیڈر کو ان فالس کیسز میں سے بری کرنا چاہیے۔ سر آخر میں یہ بتائیے، شہریار افریدی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حکومت کے ساتھ تو نہیں ہو سکتے، لیکن آرمی چیف صاحب کے ساتھ وہ خود میں نے پہلے بھی بات کی تھی، وہ شہریار صاحب سے آپ ضرور پوچھ لیجیے گا۔